السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ جو بات شاہد آفریدی کو سمجھ آ گئی ہے وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اب تک سمجھ نہیں آئی، اور جو بات سمجھ آئی ہے وہ بھی آدھی ادھوری، یعنی 23 سال سے نیب بدعنوانی پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تھے تب نیب کا وہ جو ہوتا ہے نا، نیب کے حق میں جس طرح بیانات دیا کرتے تھے، جس طرح وہ نیب کے لیے شادیاں بجایا کرتے تھے، جب کسی اپوزیشن کے لیڈر کو گرفتار کیا جاتا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتا تھا کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی طاقتور گرفتار ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار طاقتوروں کا احتساب ہوا ہے۔ اور اپوزیشن تو اپوزیشن، عدالتیں بھی کہتی تھی کہ یہ احتساب نہیں ہے، اور ہم جیسے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کیا کرتے تھے کہ جناب یہ احتساب نہیں ہو رہا، یہ کچھ اور ہو رہا ہے۔ مقدمہ ہوتا ہے سائیکل چوری کا تو اس کے اوپر جہاز چوری کا الزام لگ جاتا ہے تو پھر وہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہی کچھ ہوتا رہا پاکستان میں، نیب پچھلے 23 سال سے کرتی رہی، اور اب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ بات جا کر سمجھ آئی ہے کہ جناب نیب جو ہے وہ بدعنوانی پر قابو پانے میں کامیاب نہیں رہا۔ مگر یہ بات ان کو سمجھ آئی، لیکن یہ پوری بات بھی اس نیب کے معاملے میں بات پوری سمجھ نہیں آئی ان کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیب صرف چھوٹے لوگوں کو پکڑتا ہے۔ جہاں وزیر اعظم صاحب پھر غلطی کر رہے ہیں یا جان کر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ پھر شاہد آفریدی صاحب ان کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ وہ کرکٹر ہے نا، تو وہ کرکٹر کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اور آفریدی صاحب کہتے بھی ان کو عمران بھائی ہیں، ظاہر ہے ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ سینئر پاکستان کے ایک بہت بڑے کرکٹر ہیں۔ عمران خان صاحب ایک نام ہے پاکستان کرکٹ کی دنیا کا، اور پاکستان کی پہچان ہے کرکٹ کے حوالے سے دنیا بھر میں۔ اب تو خیر وزیر اعظم ہے تو اب پتہ نہیں پہچان ہے یا کچھ اور کہتے ہیں لوگ ان کو دنیا میں، لیکن بہرحال تو شاہد آفریدی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ایک انٹرویو میں، انہوں نے وہ جو آدھی بات عمران خان صاحب نے نہیں سمجھی، وہ یا جو بولنا نہیں چاہ رہے وہ انہوں نے بتا دی ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ جناب اب چھوڑ دیں آصف زرداری اور نواز شریف کو، چھوڑ دیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آپ جو قوم کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے ملک کو ٹھیک کرنے کا، آپ اس طرف چلیں۔ آپ تو مسلسل ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی شاہد آفریدی کیونکہ سیاسی آدمی نہیں ہے تو، لیکن ان کو کوشش کی گئی تھی شاہد آفریدی صاحب کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سال ڈیڑھ پہلے شاہد آفریدی صاحب کہیں جاتے تھے، نماز ادا کرتے تھے تو ان کی تصویریں ہوتی تھیں، اور پھر پتہ چلا تھا کہ ان کو باضابطہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ان کو پبلک کیا جا رہا تھا، ان کو دکھایا جا رہا تھا، اور پھر ان کا قد کاٹ بالکل اسی طرح بنایا جا رہا تھا جس طرح عمران خان صاحب کا 1996 میں اور اس سے پہلے بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو ان کو کوشش تو کی گئی تھی لیکن وہ کوششیں بعد میں رک گئیں، پتہ نہیں شاید سمجھا گیا ہوگا کہ شاہد آفریدی سیاست شاہد آفریدی صاحب کے بس کا روگ نہیں، یا عمران خان صاحب نے اتنی کنڈلوات تھی ساڈی، اتنا ہمیں ہمارے پروجیکٹ کو بدنام کر دی ہے کہ ایک اور پروجیکٹ اگر اس کے پیچھے لانچ کریں گے تو شاید وہ پٹ جائے گا، یا اس وجہ سے پھر چپ ہو گئے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے، لیکن ہمارے نزدیک شاہد آفریدی صاحب ایک کرکٹر ہیں، اور ہر شخص ویسے تو ہر شخص سیاست کی سوجھ بوجھ تو رکھتا ہے، لیکن میں پریکٹیکلی ایک سیاسی آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ جو پریکٹیکل پالیٹکس کرتا ہو۔ تو شاہد آفریدی صاحب پریکٹیکل پالیٹکس تو نہیں کرتے، لیکن وہ یہ سمجھ ضرور رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، اپوزیشن کو فکس کرنے کے لیے لوگوں کو فکس کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ان کا انٹرویو کا جو مختصراً ایک جو خبر نشر ہوئی ہے، اور وہ جو میں نے اس کا کلپ سنا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے تو جو باتیں کرتے تھے، جو اصلاحات کی باتیں، انقلاب لانے کی باتیں، یہ کرنے کی بات، وہ کرنے کی بات، تو اس پر تو پوری کی پوری قوم کھڑی ہو جاتی تھی ان کے ساتھ۔ اب جب وہ وزیر اعظم ہے تو وزارتوں کے علاوہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب انتقام میں چلے گئے۔ وہ اپنے الفاظ، کیونکہ میں نے کہا وہ سیاستدان نہیں ہے، اپوزیشن بھی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کے خیرخواہ معلوم ہوتے ہیں باتوں سے، تو وہ اس طرح کا الزام، اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر رہے، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں عمران خان صاحب پر وہ بھی وہی الزام لگا رہے ہیں جو اپوزیشن لگاتی ہے، وہ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو عدالتیں کہتی رہی ہیں، یعنی پولیٹیکل انجینئرنگ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں، 2.5 سال سے آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں،
وہ جہاں جاتے ہیں آپ ان کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تقریریں سنتا ہوں عمران خان صاحب کی، ایک ہی باتیں کیے جاتے ہیں، جہاں تقریر کرتے ہیں وہاں وہ پچھلی حکومتوں کا رونا روتے ہیں. بھئی آپ تو وزیر اعظم ہو، اللہ نے آپ کو موقع دیا، شاہد آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ ذرا کچھ کر کے دکھائیں. اب ظاہر ہے کر کے دکھائیں، کیسے کر کے دکھائیں، کیونکہ وہ تو انتقام میں پڑے ہوئے ہیں. اور اب ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ جو نیب جو کچھ کرتا رہا وہ احتساب نہیں ہے. اب ان کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب 23 سال سے نیب جو ہے وہ بدعنوانی پر قابو پانے میں ناکام ہوا اور چھوٹے لوگوں کو پکڑ رہا ہے. چھوٹے لوگوں کو پکڑتا ہوگا نیب، میں کہہ رہا ہوں پکڑتا ہوگا، لیکن بڑے لوگوں کو صرف سیاسی بنیادوں پر گرفتار کرتا ہے نیب. عمران خان صاحب کی اسی بیان کا جو آج انہوں نے دیا ہے، ایک تقریب تھی وزیر اعظم ہاؤس میں، کراچی میں نیوکلیئر بجلی گھر کا افتتاح انہوں نے وہاں سے وزیر اعظم ہاؤس سے بیٹھ کر کیا، تو اس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کی، چائنا کی مثال دی. چائنا میں پتہ نہیں 400 کون سے وزیر، کیا وزیر وہ انہوں نے وہاں پر گرفتار کیے، ان کو سزائیں ہو گئی کرپشن میں، یہ وہ اکثر ذکر کیا کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے اعداد و شمار پر تو ہم کبھی یقین کرتے ہی نہیں ہیں. مطلب اعداد و شمار پر کیا یقین رکھنا، پروجیکٹس پر یہ یقین نہیں کرتے. 2-3 دن پہلے وہ پشاور میں لیبر کالونی کا افتتاح کر رہے تھے. 2011 میں پیپلز پارٹی اور ANP کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس کا پروجیکٹ تھا، وہ پروجیکٹ ابھی بن ہی رہا تھا. تو عمران خان صاحب کی حکومت جب 2013 میں آئی تو انہوں نے روک دیا. اب جا کر انہوں نے جب وہ اپنا یہ جو تھا اپنا کون سا پاکستان، نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جب بنائی اور یہ اسکیم شروع کی تو پھر انہوں نے دیکھا کہاں کون سے پروجیکٹ بن رہے تھے تو وہ بنائے. پچھلے دنوں راولپنڈی میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، پرانا ایک پروجیکٹ شہباز شریف نواز شریف کے دور کا، اس کا افتتاح کر دیا اسلام آباد میں. پھر پشاور میں پیپلز پارٹی اور ANP کے پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. تو عمران خان صاحب کے اعداد و شمار پر تو کہاں جانا، وہ کہہ رہے ہیں، وہ روزانہ کہتے ہیں کہ جناب 400 وزیر انہوں نے وہاں پر چائنا میں اڑا دیے کرپشن کے الزام میں، کبھی کہتے ہیں پھانسی دے دی، کبھی کچھ کہتے ہیں، اور آج کہتے ہیں کہ وزیر لیول کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے وہاں پر کیا اور پاکستان میں انہوں نے ان کو سزائیں دی، اور پاکستان میں صرف چھوٹے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ والی تقریر آج کی ہے، اور وہ جو تقریر انہوں نے پشاور میں کی تھی اس تقریر میں وہ کیا فرما رہے تھے، یا اس کے بعد ایک تقریر تھی، کیونکہ آج کل مسلسل تقریریں کر رہے ہیں، میں سن رہا تھا. اس تقریر میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان میں احتساب نہیں ہوتا، پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جناب سیاسی طور پر لوگوں کو پکڑا جاتا ہے اور بڑے لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا. پھر وہیں اگلے جملے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب 88 میں بے نظیر وزیر اعظم بنی آصف زرداری وزیر اعظم ہاؤس میں، 90 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی، آصف زرداری جیل میں، 93 میں پیپلز پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی، بے نظیر وزیر اعظم بنی، آصف زرداری صاحب جیل سے سیدھے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور اس کے بعد ایوان صدر میں. تو آصف زرداری صاحب جیل اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، جیل سے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس سے جیل میں. تو یہ پھر بڑا آدمی نہیں تھا کہ آصف زرداری اگر وزیر اعظم کے اس وقت کے وزیر اعظم کے خاوند وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے آدمی تو پکڑے جاتے ہیں. لیکن بڑے آدمی کب پکڑے جاتے ہیں؟ جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے، اور جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب نہیں ہوتا، انتقام ہوتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے آدھا سچ بولا ہے کہ نیب بدعنوانی پر قابو نہیں پاتا. ہاں، یہ عمران خان صاحب کو اب نظر آ رہا ہے کہ نیب کی کارکردگی پر، جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب خان صاحب یہ باتیں نیب کے متعلق کیوں کر رہے ہیں، تو پھر میں نے پچھلے 2-4 دن پہلے ایک نیب کا جو بورڈ اجلاس ہوا تھا، جس اجلاس کی جب خبر آئی تھی تو اس میں جو اس کے مطابق کہ جناب چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ذرا چینی، آٹا اور رنگ روڈ کا تو انہوں نے خیر نوٹس لیا ہی تھا، کہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب رنگ روڈ کا اسکینڈل جو ہے اس کی تحقیقات ہوگی، نیب کرے گا، فیصلہ کیا تھا. لیکن چینی، آٹا، ادویات، پیٹرولیم، یہ جو میگا اسکینڈل ہیں جن کو میں کہتا ہوں کہ فادر آف اسکینڈلز ہیں، کرپشن اسکینڈلز، تو ان کی تحقیقات کا بھی جو ہے وہ نیب نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. تو لہٰذا اب وزیر اعظم صاحب کو لگ رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ ہوائیں شاید لیکن میں نے پچھلی بار گزارش یہ کی تھی کہ اب تک جو کچھ عمران خان صاحب کی حکومت میں جتنے اسکینڈلز آئے ہیں، ان اسکینڈلز پر نیب ان کا نوٹس لے کر ان کی تحقیقات کے نام پر ان پر کام شروع کر کے وہ داخل دفتر کر دیتا ہے تاکہ کوئی اور اس کی تحقیقات نہ کر سکے. وہ کارپیٹ کے نیچے مٹی پانے کے لیے، دبانے کے لیے وہ نیب اس طرح کے کام کرتا ہے. لیکن اب جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نیب کے متعلق بول رہے ہیں تو پھر لگ رہا ہے کہ واقعی کہیں ہواؤں کا رخ بدل تو نہیں رہا، کیونکہ یہ وہی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں جو کچھ دن پہلے تک
راجہ ریاض کو ان کے ساتھ جب وہ ملاقات ان کی ہوئی تھی تو ان کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں کسی کے ہاتھ بلیک میل نہیں ہوں گا اور میں اپنا اسمبلی توڑ دوں گا مگر میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. اور پھر وہ انہوں نے اسد عمر کے ذریعے وہ بات باہر نکالی بھی اور ظاہر ہے کسی اور کو بتائی. پھر جب شہباز شریف صاحب نکل آئے تو پھر وہی والے عمران خان صاحب جو اسمبلی توڑنے کی دھمکی دے رہے تھے وہی والے عمران خان صاحب جا کر پریکٹیکلی میں بات کر رہا ہوں وہی والے عمران خان صاحب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے نہ بلکہ گھٹنے پکڑ لیے جہانگیر ترین صاحب کے کہ بھائی آپ ہی کی حکومت ہے, بھائی آپ ہی نے بنائی ہے, آپ ہی گرائیں گے کیا, ایسا تو نہ کرے نا. تو عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ ہوائیں بدل رہی ہیں تو اسی وجہ سے اب وہ نیب کے احتساب پر سوال اٹھا رہے ہیں. مجھے یاد پڑ رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کا زمانہ, یہ پچھلا دور, اس دور میں جب اپوزیشن کے خلاف اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف یہ ساری کچھ کارروائیاں چل رہی ہوتی تھی, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی وہ سندھ میں جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ جا کر رینجر چھاپے مار لیتی تھی اور اٹھا کر سارا کچھ لے جاتی تھی. جب نیب نے پنجاب میں, کیونکہ ہوائیں تب بدل رہی تھیں, نواز شریف کے کا گھیراؤ تنگ ہونا تھا, مقصود تھا, پولیٹیکل انجینئرنگ کرنی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف, تو جب پنجاب میں نیب نے کارروائیاں اور اپنا تحقیقات کرنا شروع کر دیں تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ شرفا کی پگڑیاں اچھالتے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے بھی کہا کہ نیب جو ہے شرفا کی پگڑیاں اچھالتی ہے. پھر پرویز رشید صاحب کا جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ نیب کے ناخن کترنے پڑیں گے. اب یہ زیادہ ناخن اس کے بڑھ گئے ہیں نیب کے تو وہ کترنے پڑیں گے. تو اب عمران خان صاحب بھی لگتا ہے کہ اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے, صفحہ ایک نہیں ہے, اور وہ ویڈیو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا. لگتا ہے ویڈیو ایکسپائر ہو گئی ہے, تبھی جا کر عمران خان صاحب جو اب اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. اور جب عمران خان صاحب دھمکی دیتے تھے کہ جناب میں اسمبلی توڑ دوں گا, تب وہ ساتھی یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں یہ والی کہ تب وہ دھمکی دے کر اس بھرم میں دھمکی دیتے تھے کہ میرے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, اور اب وہ اسمبلیاں توڑنے والی دھمکی سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب وہ بلیک میل ہونا بھی شروع ہو گئے کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ شہباز شریف تو دوسری چوائس بن گئے ہیں اور عمران خان کے علاوہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ, پوٹینشیل متبادل کے طور پر شہباز شریف صاحب سامنے آ گئے ہیں اور انہوں نے وہ سنبھال لیے معاملات سارے. اب وہ پیر کو 24 کو وہ عشائیہ دے رہے ہیں پارلیمانی پارٹیز کو, تمام تر جو اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹیز ہیں ان کے لیڈروں کو. تو وہ شہباز شریف صاحب جو متحرک نہیں تھے وہ متحرک ہو گئے ہیں, اور شہباز شریف صاحب ایسے تو متحرک نہیں ہوتے, وہ گھاٹے کا سودا کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ جتنا بھی گھاٹا اٹھاتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں, اپنے بھائی کے ساتھ وفاداری اور ان کے بیانیے پر چلنے کا اٹھاتے ہیں. اپنی ذات میں شہباز شریف فیصلہ نہیں کرتے گھاٹے کا, اور اب فیصلہ کرنے کا وقت ہے شہباز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب نے اپنی جو پگ ہے, سیاسی پگ, فیصلوں والی پگ, کہ یار میں نے جو کرنا تھا جہاں تک معاملات لے آنے سے میں لے کر آ گیا ہوں, اب اس کو آپ آگے لے کر بڑھو. اب وہ فیصلہ, وہ پگ شہباز شریف کے سر پہ ہے, تو اب شہباز شریف صاحب کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے. یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے, اور یہ مسلم لیگ نون بار بار کہتی رہی ہے کہ جناب عمران خان کو تو اصل خطرہ شہباز شریف سے ہے اور نواز شریف سے نہیں ہے. یہ سیاسی تجزیہ کار بھی کہتے ہیں. کل پرسوں سہیل وڑائچ صاحب کا ایک آرٹیکل تھا, وہ بھی اسی میں یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اپنے لیے خطرہ شہباز شریف صاحب کو محسوس کرتے ہیں, نواز شریف کو نہیں کرتے. نواز شریف صاحب تو لڑ بڑ جاتے ہیں نا, تو پھر جو عمران خان کے ساتھ ایک صفحے والے ہیں, نواز شریف جب ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں, بیان بازی کرتے ہیں ان کے خلاف, تو ایک صفحے والے اگر تھوڑے سائڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ عمران خان کے ساتھ جا کے جفا ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یار یہ تو دونوں پر حملہ آور ہیں, تو لہٰذا بچت اسی میں ہے کہ ایک ساتھ چلیں. لیکن شہباز شریف صاحب راتوں کو ملتے بھی ہیں. شہباز شریف صاحب چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی اٹھا کر نکال کر لائے ہیں, اور اب خبر ہے کہ وہ حلف اٹھائیں گے پیر کو, اور حلف اٹھانے کے بعد ان کی ملاقات بھی متوقع ہے, ملاقات بھی کریں گے. تو عمران خان صاحب کو جب پتہ چلا کہ نہیں دوسرا آپشن ہے, تو پھر وہ نہ صرف بلیک میل بھی ہو رہے ہیں بلکہ پھر وہ احتساب پر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اب احتساب رنگ روڈ کا ہوگا نا بھائی. رنگ روڈ کی آج کی جو اسٹوری ہے زاہد گشکوری صاحب کی, کہ رنگ روڈ کا پہلے سارا ارینجمنٹ کرنے کے بعد منصوبے سے پہلے وہاں زمینیں خریداریاں کروا کر 131 ارب روپے کا کاروبار کیا گیا وہاں پہ. بظاہر تو وہ کاروبار ہے, لیکن ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی وہ جو اس کو کہتے ہیں کہ پہلے وہاں پر سارا کچھ کرنے کے بعد, یہ ایک وقت میں پرویز الہی صاحب نے بھی کیا تھا,
یہ حمزہ شہباز پر بھی الزام تھا رنگ روڈ لاہور کا، یہ جو رائیونڈ کے آس پاس جتنی بھی زمینیں تھی، کہا گیا کہ جناب انہوں نے پہلے وہاں پر لوگوں زمینیں خریدیں اور رنگ روڈ بنا کر پھر بیچ دیں، یہ الزام تھا۔ اور یہی الزام مونس الہی صاحب پر بھی تھا جب ان کے والد صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ تو یہ والا 131 ارب روپے کا بزنس ہوا ہے زاہد گشکوری کی رپورٹ کے مطابق، انہوں نے سارا وہ فگر دیے۔ تو اب یہ احتساب آئے گا ظاہر ہے ادھر عمران خان صاحب کی حکومت پر، جب ادھر آئے گا تو پھر عمران خان صاحب کو تو پتہ چلے گا نا کہ احتساب اور پولیٹیکل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے، اور بدعنوانی ختم کرنے کے لیے نیب کو کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نیب نے نہیں کیا، وہ تو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں، مگر شاہد آفریدی صاحب چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ کپتان صاحب تانوں ککھ بھی نہیں کرنا آیا، گلاں سی کیا ہوتا ہے وہ بات کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، تو آپ تو پکوڑوں کی دکان بھی نہیں لگا سکے۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں ویڈیوز پر، سہیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون غلطی تسلیم کرتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنایا جو غلطی کی اس کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو غلطی تھی۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی نے وعدہ خلافی کی تھی، لیکن پی ڈی ایم کا معاملہ جو بگڑا تھا وہ اس سے پہلے استعفوں کے معاملے پہ بگڑا تھا، یہ والا معاملہ بعد کا ہے، یہ 23-24 مارچ کا یہ والا جو معاملہ ہے، لیکن وہ 16 مارچ کا تھا۔ 16 مارچ کو جو اجلاس ہوا تھا پی ڈی ایم کا، اس میں استعفوں کو جو نتھی کیا گیا تھا لانگ مارچ سے، تو پی ڈی ایم میں دراڑیں وہاں پڑی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ جو باپ سے ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے تو اس پہ ان کو شوکاز نوٹس گیا، تو لہٰذا گڑبڑ پہلے سے شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ لیکن ایک چیز کہ ظاہر ہے یہ سیاسی جماعتیں راستے نکال لیتی ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ سارے دوبارہ بیٹھ جائیں، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو خبر دوں وہ یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر۔ ابھی چیئرمین سینٹ اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان پہ جو 1.5 لاکھ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اپوزیشن میں جب قائمہ کمیٹیاں تقسیم ہوں گی، قائمہ کمیٹیاں وہ جو تقسیم ہوگی تو اس پر مسلم لیگ نون کا جو شیئر بنے گا وہ مسلم لیگ نون کو یوسف رضا گیلانی کے تھرو ملے گا۔ تو یہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون بھی سیاست کرنے آئی ہے، مسلم لیگ نون یہاں پر کوئی اس طرح کا انقلاب تو برپا کرنے نہیں آئی، تو وہ اس معاملے پر ان کا رابطہ ہے گیلانی صاحب کے ساتھ۔ اور اپوزیشن لیڈر والی غلطی وہ جو تھی وہ تو غلطی تھی، لیکن اپوزیشن لیڈر کو تسلیم نہ کرنے والا جو اعلان تھا وہ مسلم لیگ نون خاموشی سے اس سے ایسے وتھڈرا ہو گئی ہے جیسے کراچی کا جو الیکشن تھا اس کا NA 249 والا قادر مندوخیل والا، اس کو پہلے چیلنج کیا اور دوبارہ گنتی کے بعد وہ خاموشی سے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا ہے سینٹ کے الیکشن میں بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔